آئے گی ہم نے اس پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہوگا. اس سلسلے میں ہم بڑا واچ کر رہے ہیں. اس وقت جو سب سے پہلے ریلا ہے وہ چناب اور جہلم کا جو مل کے پانی ٹرمو براج پہ آئے گا، وہ ریلا سب سے پہلے ہمیں ہٹ کرے گا، اور سب سے بڑا ریلا بھی وہی ہے. ایز اے اسپیک اس وقت اب سے کوئی آدھے گھنٹے پہلے کی ڈیٹا ہے کہ ٹرمو سے 4,45,000 کیوسک پانی گزرا ہے. ٹرمو کے بعد پنجنت آئے گا. اچھا، ٹرمو سے لے کے پنجنت تک تقریباً 3 دن سے اوپر لگیں گے، 3-3.5 دن لگیں گے پنجنت تک پانی پہنچنے میں. پنجنت میں پھر اس سے اس وقت تک راوی کا پانی اور ستلج کا پانی بھی مل جائے گا. جو ان کی پیک ہے وہ پیچھے رہ جائے گی. ہمیں اس وقت جو اندازہ ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی، وہ اس کے ساتھ ملے گی نہیں. پانی تو وہ بھی آئے گا لیکن وہ بعد میں آئے گا تھوڑا. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو بڑے غور سے واچ کر رہے ہیں. ہمارا جو اندازہ ہے یا ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ آج رات کو کسی وقت 8-9-10 بجے کے قریب ٹرمو پیک کر جائے گا. اب اس وقت 4,45,000 ہے، اس وقت رائزنگ پہ ہے. وہ کتنا جاتا ہے اس وقت کہہ نہیں سکتے. اس سے اوپر جو براج تھا، بلکہ اس سے اوپر چنیوٹ برج ہے، وہاں سے کتنا گزرا ہے؟ 8,55,000 کیوسک پانی گزرا ہے. تو 8,55,000 سے کچھ پانی پھیل کے ابھی 4,45 ہوا ہے. ابھی ہم نے دیکھنا ہے پیک کتنا کرتا ہے. وہ ہمیں ایک نمبر دے دے گا کہ جی ٹرمو پہ اتنا پیک کرے گا. اس سے ہم پھر اندازہ لگائیں گے. جیسے 3 دن لگیں گے اس کو پنجنت پہنچنے میں، ہم اندازہ لگائیں گے کہ پنجنت پہ کتنا پانی آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ پہ تقریباً 2 لاکھ کیوسک پانی چل رہا ہے، وہ اس میں شامل ہو جائے گا. 2 لاکھ کیوسک جو دریائے سندھ کا ہے. جیسے ہی ٹرمو کی پیک ہوگی ہم ایک بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گڈو پہ 7 لاکھ کیوسک آئے گا، 8 آئے گا، 9 آئے گا، کتنا پانی آئے گا. ہم اس حساب سے ہم نے ایک میپنگ کی ہوئی ہے کہ اگر 5 لاکھ سے 7 لاکھ کیوسک تک پانی آتا ہے تو کچے کا کتنے ولیجز، ہم نے ہر ولیج کو جیو ٹیگ کیا ہوا ہے. اور وہ اگر مجھے ہارڈ کاپی ہے آپ کے پاس سلمان شاہ، وہ دے دیں ایک جو 30 سلائیڈ. 5 سے 7 لاکھ پہ کتنے ولیجز افیکٹ ہوں گے، 7 سے 9 لاکھ پہ کتنے ولیجز افیکٹ ہوں گے، اور 9 لاکھ سے اوپر پہ کتنے ولیجز افیکٹ ہوں گے. اور ان ولیجز کو ہم نے پرائرٹی 1، پرائرٹی 2، پرائرٹی 3 کر کے دے دیا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں گے تو ان گاؤں کی پھر ہم نے کلر کوڈنگ بھی کی ہے. لال پہ جو ہے وہ 5 سے 7 لاکھ کیوسک ہے. پھر یہ جو اورنجش ہے، یہ یلو ہے نا، یہ تھوڑا سا اور مسٹرڈ کلر ہے جو بھی ہے، اس 7 سے 9 لاکھ اور 9 لاکھ سے اوپر. تو اس کا حساب لگا کے ہم نے گڈو ٹو سکھر کی جو ہمارے پاس نمبر ہے 5 سے 7 لاکھ کیوسک میں تقریباً 1,30,941. یہ ایکچولی جا کے کاؤنٹنگ ہوئی ہے. اب اس سے کچھ نہ کچھ اس میں ہو سکتا ہے مارجن آف ایرر 3-4% کا اوپر نیچے. اور 21,823 گھرانے. تو اگر ہم یہ ڈٹرمن کریں گے کہ جی 7 لاکھ سے اوپر پانی نہیں جائے گا تو ہم ان کو ایویکویٹ کریں گے. اگر ہم سمجھتے نہیں 7 سے 9 لاکھ تک پانی جا سکتا ہے تو ہم پھر اس حساب سے مزید 1,04,255 لوگ اور 17,376 فیملیز وہ افیکٹ ہوں گی. اور 9 لاکھ سے اوپر جاتا ہے تو پھر مزید 2,24,313 لوگ اور 37,319 فیملیز یہ افیکٹ ہوں گی. ہم نے تیاری 9 لاکھ کیوسک کی ہے سپر فلڈ کی، کہ سپر فلڈ اگر یہ آ جاتا ہے تو ہم نے اپنی موبلائزیشن کمشنرز کو، ڈپٹی کمشنرز کو یہ ڈیٹا دیا ہوا ہے. یہ نمبر ان کے پاس ہے. فیلڈ پہ سٹاف موجود ہے، ہماری پی ڈی اے میں موجود ہے جو کہ ان کو گائیڈ کر رہی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ایویکویٹ کرنا ہے. ہم نے پاکستان نیوی سے مدد لی ہے. پاکستان نیوی کی بوٹس اپنے کرو کے ساتھ، ان کی جو ہوتی ہیں ریسکیو بوٹس، ایک لیفٹ بینک پہ پوری ٹیم اور ایک رائٹ بینک پہ پہنچی ہوئی ہے. 192 کشتیاں ہماری اپنی ہیں جو پی ڈی ایم اے کی، وہ ہم ڈفرینٹ ایجنٹس کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے 192 کشتیاں وہ اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ پرائیویٹ بوٹس
ہم نے کہا ہوا ہائر کریں اس لیے کہ ہماری ہوتی ہیں ریسکیو بوٹس جو لوگوں کو نکالنے کے لیے ہوتی ہیں. اس وقت مال مویشی یا جو گھر بار کا سامان بھی لوگ نکالنا چاہتے ہیں وہ بڑی بوٹس میں نکالتے ہیں, وہ پرائیویٹ لوگوں کے پاس ہے. وہ بھی ہم نے کہا ہوا ہے ڈپٹی کمشنرز کو کہ وہ ہائر کریں اور وہ اویلیبل رکھیں کہ جیسے ہی وہ سگنل ملے وہ نکالے جا سکے. تو جیسے میں نے کہا سب سے پہلی پرائرٹی تو وہ لوگوں کو نکالا جائے. اللہ کی مدد سے, اللہ کے کرم سے ہم کسی جانی نقصان سے بچیں. اس کے بعد ان لوگوں کو ہم نے آبویسلی جب ریلیف کیمپس میں لانا ہے, ہم تقریباً 948 ریلیف کیمپس پلان کر چکے ہیں. ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ 514 ریلیف کیمپس پورے سندھ کے اندر ہم قائم کریں گے. 948 تک نہ جانا پڑے, لیکن ہماری تیاری جو ہے وہ ساری ہوتی ہے کہ اگر ایسی خدا نہ خواستہ کوئی سچویشن ہو. ہم نے اپنے موبائل ہیلتھ یونٹ شفٹ کر دیے ہیں, رائٹ بینک پہ بھی لیفٹ بینک پہ بھی. میں بھی ہو کے آیا ہوں, میں نے وہ موبائل یونٹس پلیس ہوئے دیکھے. تو کوشش ہوگی کہ ان لوگوں کو جتنا خیال کر سکیں ان کا. ہیلتھ والے آلریڈی موبلائزڈ ہیں, اس لیے کہ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ سیلاب کے وقت میں اسنیک بائٹس کا, سانپ کے کاٹنے کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. آج میں گیا تھا تو میں نے وہ میڈیکل کیمپس بند پہ جو لگے ہوئے وہ دیکھے. اس میں اینٹی اسنیک وینم اور باقی ملیریا اور جو قسم کی دوائیاں ہیں, اور اس وقت بھی لوگ ان کیمپس پہ آ رہے تھے. ابھی کوئی ایسی صورتحال ایمرجنسی کی نہیں ہے, لیکن اس وقت بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. تو یہ ساری تیاری ہے ہماری. پھر ان کو انشاءاللہ تعالی جتنے دن وہ کیمپس میں رہیں گے حکومت کوشش کرے گی کہ حتی الامکان ان کو کوکڈ فوڈ یا ڈرائی راشن, جو بھی کیمپس میں تو کوکڈ فوڈ ہی چلتا ہے, پھر گھروں کی طرف جاتے تو ڈرائی راشن وغیرہ دیتے ہیں, وہ دیا جائے. ہمیں امید یہ ہے کہ جو بھی پیک آئی 7, 8, 9 اور زیادہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, تو یہ پانی یہ ریلا جلدی نکل جائے گا. اس لیے پیچھے پانی اتنا زیادہ نہیں ہے. 2010 میں یہ فرق تھا کہ 11 لاکھ کیوسک, 10 لاکھ سے اوپر کیوسک کو 15-16 دن چلا تھا. بریچ بھی پڑ گیا تھا, پورا رائٹ بینک آپ کا پتہ ہے تباہ ہوا تھا. تو اس سال اس دفعے وہ پیچھے پانی اتنا نہیں ہے, تو ہمیں کم از کم یہ ہے کہ یہ پانی کا ریلا جیسے نکل جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کے اندر جو اوپر والی یہ براج تھی قادر آباد, اس میں 10,77,000 کیوسک پانی تھا اور 48 گھنٹے میں وہ 2 لاکھ ہو گیا, 2 لاکھ ہو گیا. تو پانی ریڈیوس ہو جائے گا. اس وقت بھی اس سال ہم گڈو برات سے 5,47,000 کیوسک پانی, تقریباً 5.5 لاکھ کیوسک گزار چکے ہیں. تو ہمارے بند سوکھتے ہیں. یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ ہمیں تھوڑی سی امید دلاتی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم کسی بڑے نقصان سے اللہ کے کرم سے ہم بچیں گے. تو پہلے تو یہ ہو گیا, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پانی سے جان بچانا, لوگوں کی اور مویشی بچانا. دوسرا ہماری براجز کو سیف رکھنا. ہمیں پورا یقین ہے کہ اتنے پانی میں ہم پہلے 11,48,000 کیوسک 2010 میں گڈو برات سے گزار چکے ہیں, تقریباً اتنا ہی پانی سکھر برات سے گزار چکے ہیں. تو یہ 9 لاکھ یا 10 لاکھ تک پانی آتا ہے, آسان نہیں ہوگا. براج پہ بہت پریشر پڑتا ہے. آپ لوگ ادھر جب 2010 میں جو موجود تھے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کیا تھی حالت براج کی, لیکن وہ ہم پانی سیفلی گزار لیں گے. تو دوسری بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے براجز کو بجائیں. تیسری چیز کیا کہ ہم اپنے بندوں کو پروٹیکٹڈ رکھیں. اس وقت ہمارے رائٹ بینک پہ گڈو سے سکر کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت صرف, پھر میں انشاءاللہ 2-3 دن بعد آؤں گا تو آگے کی بات بھی کریں گے سارا, اس سے پہلے تو ادھر ہی ہٹ کرے گا. گڈو سے سکر تک رائٹ بینک پہ تقریباً 6 ولنریبل پوائنٹس ہیں. میں نے آج ایک جو سب سے زیادہ ولنریبل پوائنٹس ہے کے کا, اس کو وزٹ کیا ہے, اس پہ تیاری دیکھی ہے اور اقدامات دیے ہیں. ہمارے اریگیشن منسٹر صاحب ادھر پہلے بھی ہو کے گئے ہیں. میں نے رائٹ بینک پہ مکیش چاولہ صاحب ہمارے وزیر ہیں, ان کو کہا ہے کہ وہ فوکل پرسن رہیں. سارے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران اور مجھے آج سب ملے بھی ادھر رائٹ بینک والے, چاہے علی جان مزاری ہوں, حاجی رؤف کھوسو ہوں, عابد سندرانی صاحب ہوں, یہ سب ملے ادھر. مجھے آگے شکارپور کا آتا ہے, بابل بھائیو صاحب تھے ایڈوائزر. یہ سارے
سائٹس پہ اپنی جگہوں پہ موجود ہیں بندوں کا خیال کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر نثار کھوڑو صاحب نے پارٹی کے عہدیداران پارٹی کے ورکرز کو بھی یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ لوگوں کی مدد کے لیے نکلیں اور اس سیلاب میں جو مشکل وقت ہے وہ انتظامیہ کا ساتھ دیں. اسی طریقے سے لیفٹ بینک پہ سب سے زیادہ ولنریبل پوائنٹ شینک بند ہے. قادرپور کا پورا وہ اسٹریچ ہے, لیکن شینک بند میں وہ بھی وزٹ کر کے آیا ہوں آج. ادھر بھی تیاری ہماری پوری ہے اور کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان بندوں کو بچانے میں, سیف رکھنے میں اللہ کی مدد سے کامیاب ہوں گے. تو یہ ہماری ہوگی ساری اسٹریٹجی کہ جی ہم کس طریقے سے اس فلڈ کو ڈیل کریں گے. میں نے آپ کو میڈیکل کا بتا دیا کہ وہ بھی انتظامات ہیں. لائف سٹاک والے فیلڈ میں موجود ہیں تاکہ وہ ویکسینیشنز کر سکیں. تو یہ موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. ویسے ہاں, جو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان نیوی ہماری مدد کر رہی ہے, پاکستان آرمی سے ہم کانٹیکٹ میں ہیں. ان کے لوگ جو ہیں وہ دیتے ہیں, جو کشتیاں وغیرہ آپریٹ کرتے ہیں اور مدد کے لیے, ریسکیو کے لیے آتے ہیں. اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہیں. سیکیورٹی کے حوالے سے بھی میری کور کمانڈر صاحب سے, ڈی جی رینجر سے بھی بات ہوئی ہے کہ وہ سیکیورٹی انشور کریں along with پولیس کے جو بندوں پہ جو ابھی اس وقت کام چل رہا ہے اس حوالے سے. پارٹی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا نثار کھوڑو صاحب نے ہدایت جاری کی ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب آج سے 2 یا 3 دن پہلے جیسے لاہور کا ہوا تھا مسلسل رابطے میں رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں کہ انتظامات آپ نے کیا کیے ہیں, اور جتنا ہم بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ کافی نہیں ہے, اس سے آپ زیادہ کریں. صدر آصف علی زرداری خود بھی 2010 کا فلڈ انہوں نے خود سارا مانیٹر کیا تھا جب وہ صدر تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ گئے اور انہوں نے خود گائیڈ کیا تھا ہمیں. اس وقت بھی وہی گائیڈنس وہ ہمیں دے رہے ہیں. جیسے میں نے بتایا رات کو اور صبح پھر 10:30 بجے بھی ان کا ایک رابطہ ہوا ان سے, اور انہیں میں نے بتایا کہ آج گڈو براج جا رہے ہیں اور ہم سکھر براج اور یہ سارا علاقہ دیکھیں گے. تو ان کی بھی یہی ہدایات ہیں کہ پورے انتظام کریں اور کسی بھی صورت میں کوئی نقصان سے بچنے کی کوشش کریں. یہ والے